رول آف لا یہاں نہیں ہے، اس لیے یہ اکرنس بار بار ایسے اوفینسز ہوتے ہیں. ابھی ایڈوکیٹ کے ساتھ ہوا، زینب کے ساتھ ہوا، بچوں کے ساتھ ہوا. ہمارے ملک میں جو لا کی امپلیمنٹیشن ہے نا، دیٹ از ناٹ اسٹرکٹلی بینگ آبزرو. ادروائز اگر یہاں پہ بھی لا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے تو میرے خیال سے سچ لائک انسیڈنٹس جو یہ ریسنٹ پاس میں ہوئے ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. ہماری کورٹس جو ہیں ان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہاں پہ لا کی امپلیمنٹیشن پراپر ہونی چاہیے. ہمارے واقعی ادارے پاکستان میں ایسی حرکت اسی وقت آتے ہیں جب انہیں اپنی پڑ جاتی ہے کہ جی اب ہمارے پہ ذمہ داری جو ہے وہ اس چیز کی آ جانی ہے. آپ نے کبھی فیل کیا کہ آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے ایز وائس پریزیڈنٹ؟ بھائی ہیں سارے ہم لوگ اکوموڈیٹ اپنی ذات کی حد تک کہ جہاں پہ ادارے کی انٹیگریٹی کمپرومائز نہیں ہوتی یا کسی کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج نہیں ہوتی، اس حد میں گئے بغیر ہم لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. سارے کینڈیڈیٹس ایسے کیوں نہیں الیکٹ کرتے جن کی ایک سوچ ہو، ایک کولیکٹیو انہوں نے کام کرتے دیکھا ہو؟ میں اس میں ایک چیز کہوں گا، جب تک ہم ایک قوم نہیں نہ بنتے ایگزیکٹلی تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہمیں یہ چیز سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری کنٹری آتی ہے. اگر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا پروگرام ریویوز ود ایڈوکیٹ زائدہ آن جسٹ ون ٹی وی. ویورز کیسے ہیں آپ؟ جو آج کل پاکستان پہ مشکل وقت گزر رہا ہے، خارجی طور پہ بھی اور داخلی طور پہ بھی، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، لیکن ہم انٹرنلی بھی ویک ہیں. ہماری جو آج کل پاکستانی سٹیزنز ہیں دے آر ناٹ سیکیور. اس میں میل فیمیل جینڈر کا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر فیمیل اور بچے انسیکیور ہیں تو جب میل جینڈرز بھی جو ہوتے ہیں وہ رابریز، مرڈرز، ان سب کو فیس کرتے ہیں. تو یہاں پہ بات ہے ہمارے لا کی. تو لا سے ریلیٹڈ آج ہم بات کر رہیں گے. وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے مسٹر سعید ناگرہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. شکریہ بہت کہ آپ نے اپنا بہت اسپیشیس ٹائم ہمیں دیا. سر آج کل جو اکرنس ہوا ہے یہ موٹر وے پہ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی بڑا ایک سیڈ انسیڈنٹ ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل فیلئر ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا. اور کیونکہ اگر وہاں پہ جو ہے پولیس پراپرلی وہاں موجود ہوتی مین روڈ پہ تو شاید یہ اکرنس جو ہے وہ نہ ہوتا. پولیس موجود نہیں تھی، اس وجہ سے یہ انکریجمنٹ ہوئی جو ہے ملزمان کے لیے کہ جب انہوں نے خالی جو ایک سڑک پہ گاڑی کھڑی دیکھی تو انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ اٹیک اس گاڑی پہ کیا. اور ایک یہ جو ایک دردناک ایک واقعہ ہے وہ جو ہے وہ. ناگرہ صاحب ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، لیکن آپ یہ بتائیے رول آف لا یہاں نہیں ہے، اس لیے یہ اکرنس بار بار ایسے اوفینسز ہوتے ہیں. ابھی ایڈوکیٹ کے ساتھ ہوا، زینب کے ساتھ ہوا، بچوں کے ساتھ ہوا. تو یہاں پہ آپ جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے، اور آپ کی ماشاءاللہ باہر بھی فرم ہے یو کے میں، اور آپ ادھر بھی پریکٹس کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فرق ہے وہاں پہ اور یہاں پہ رول آف لا میں امپلیمنٹ میں، اور جو ریشو ہے کرائمز کی وہ وہاں زیادہ ہے کہ یہاں ہے؟ دیکھیں اس میں پہلی تو چیز جیسے آپ نے خود کہا کہ رول آف لا کا مطلب کیا ہے؟ سمپلسٹ سینس میں قانون کی حکمرانی ہے. ہمارے ملک میں لا موجود ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو پنش کریں. باہر بھی صورتحال یہی ہے، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں بھی لا موجود ہے کہ جی جو بندہ جو ہے وہ جو رانگ ڈوئر ہے، جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے. فرق صرف یہاں یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو لا کی امپلیمنٹیشن ہے نا، دیٹ از ناٹ اسٹرکٹلی بینگ آبزروڈ. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو لا اس کو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لوگوں میں ایک جو بندہ غلط نیت بھی اس کی ہوتی ہے نا کسی چیز کو کرنے کے لیے، تو لا میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس تھیوری ہے کہ آپ اپنے لا کی امپلیمنٹیشن سے آپ لوگوں کو ڈیٹر کرتے ہیں کہ وہ کسی کو اگر سزا ملی ہے تو انہیں پتہ ہے اگر ہم کل کو ایسا کوئی جرم کریں گے تو ہمیں بھی سزا ملے گی، تو وہ باز رہیں گے اس چیز کو کرنے سے. ہمارے ملک میں سیڈلی اسٹیڈنگ کیا چیز ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک انکریجمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے. جب کوئی جرم کرتا ہے وہ پراپرلی جو ہے لا اس پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، اس میں فیلئر کسی کا بھی کہہ لیں، سیکیورٹی ایجنسیز کا کہہ لیں، پروسیکیوشن کا کہہ لیں، جو بھی چیز ہے اس کو جب تک آپ اس کو اس کے جرم کی سزا جو ہے وہ نہیں دیں گے، وہ جب باہر نکل آئے گا یا پکڑا ہی نہیں جائے گا تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ ہوگا. وہ لوگ کہیں گے یار اچھا یہ کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ سسٹم چل رہا ہے. ادروائز اگر یہاں پہ بھی لا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے
تو میرے خیال سے سچ لائک انسیڈنٹس جو یہ ریسنٹ پاس میں ہوئے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہاں پہ پاکستان میں لیک آف جو ہے رول آف لاء جو ہے یہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو اگر صحیح ہو جائیں تو یہ صحیح ہو جائے گا سسٹم؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کرپشن ہے, ٹھیک ہے. اب کرپشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایسی رچ بس گئی ہے نا کہ اگر آپ اپنا ایک جو بندہ جس کے ساتھ یہ سانیہ ہوا ہو یا جو بندہ وکٹم ہوتا ہے ان چیزوں کا, اس کو ہی اتنا ڈسکریج کر دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ خود ہی پہلے تو وہی لوگ وڈرا کر جاتے ہیں, وہ رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی اس طرح کے انسیڈنٹس کی یا جو بھی ہوتا ہے. اگر ہو بھی جائے تو ادارے جو بیچ میں انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ اس بندے کو اتنی جو ہے وہ تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے یار اس سے بہتر ہے میں جو ہے بیک آؤٹ جو ہے وہ چیزوں سے کر جاؤں یا میں پیچھے تھوڑا سا بیک فوٹ پہ رہوں. سر آپ کی جو اکیڈمک آپ کی لائف گزری ہے اس میں بھی آپ کا کوئی پالیٹکس میں انٹرسٹ رہا ہے؟ اکیڈمکس میں تو بالکل نہیں رہا جی. اکیڈمک میں سیدھا سادہ سا اسٹوڈنٹ تھا جی, تو کوالیفیکیشن جو ہے اس کو اچیو کرنے کا ایک گول تھا کہ اس کو اچیو کریں. میں نے یونیورسٹی لاء کالج سے کیا تھا جی, 2001 میں لاء کیا تھا. اچھا, پھر آپ نے اپنے کسی سینئر کو جوائن میں نے بیرسٹر سلیم سہگل صاحب ہیں, واکر مارٹن سلیم سے نعیم سہگل صاحب ہیں, میں ان کو اسسٹ کیا میں نے بگننگ پہ. پھر آپ ایل ایل ایم کے لیے ابراڈ؟ میں ایل ایل ایم کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا جی. اچھا, تو پھر سر آپ نے وہاں پہ بیرسٹری کی اور وہاں پریکٹس بھی کرے, آپ کا چیمبر بھی ہے ادھر, تو آپ دونوں جگہ پہ ہیں, تو کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارے ووٹرز ہمارے الیکٹڈ جو آتے ہیں ایوانوں میں اسمبلیز میں وہ لوگ ٹھیک ہونے چاہیے, ڈپارٹمنٹس میں جو لوگ آتے ہیں آن ڈیوٹی وہ ٹھیک ہونے چاہیے, ووٹر جن کو الیکٹ کرے ووٹر کا اویئرنیس کانسیپٹ اور خود کلیئر ہونا ضروری ہے. ڈفرینس دیر از اے ہیوج ڈفرینس جی. سب سے بڑی بات تو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس گورنمنٹ کو الیکٹ کیا ہے, لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے کہ جو بندے آ جاتے ہیں الیکٹ ہو کے, ہوتی تو ڈیموکریسی بائی نیم ہے کہ جی ایک سو کالڈ ایک ہے جی ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, لیکن ایسی ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں فائدہ کیا ہے جو لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس دینے سے جو ہے وہ جو ہے رائٹس ہی لوگوں کو نہ دے سکیں یا ناکام رہے اس چیز میں. ہمارا بینگ اے ووٹر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک ایسے بندے کو چنیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ آگے ایوان میں جا کے کم از کم ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اپنی لابنگ جو ہوتی ہے, اگر چلیں لوگ الیکٹ کر بھی لیں کسی صحیح بندے کو, اگر اسے پرفارم کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا کیبنٹ میں, جو آپ کہہ لیں کہ الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں لوگوں کے جو ادھر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آ جا کے فائدہ پھر بھی کچھ نہیں. ہاں ظاہر ہے کہ سارا بلیک نہیں ہے, بلیک شیپ ضرور ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. تو گھوم پھر کے یہی چیز آتی ہے کہ ایک رول آف لاء جو ہے نا جی, ہماری کورٹس جو ہیں ان کو جو ہے اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہاں پہ لاء کی امپلیمنٹیشن پراپر ہونی چاہیے کہ جہاں بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی بندہ وائلیٹ کرتا ہے, وہ اس کو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ اس کو اس چیز کی ملنی چاہیے. تو اگر یہ چیز ہونا ہمارے ملک میں شروع ہو جائے گی تو یہ میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت بہتری آ جائے گی. ہمارا صرف ڈفرینس یہی ہے, یورپ کا یا پاکستان کا آپ ڈفرینس دیکھ لیں. میں اگر انگلینڈ میں رہا ہوں, میں نے اپنی جو ہے وہ 12-14 سال میں نے ادھر جو ہے گزارے ہیں, پریکٹس کی ہے میں نے, تو اس میں ڈفرینس میں صرف یہی دیکھتا ہوں جی کہ وہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان کا سوچا جاتا ہے کہ ایون وہاں پہ ایک جو ممبر پارلیمنٹ ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ جو ہے وہ اگر ذرا ایک پینس کی بھی امبیزلمنٹ کرتا ہے جی, ہی از آنسریبل ٹو دیٹ, اور اس کو کورٹ میں لا کے اس کو پنشمنٹ, چاہے ایک ایگزیمپلری پنشمنٹ ہے, وہ اسے دی جاتی ہے, بیکاز دیٹ از اے لیسن فار دا ادرز کہ جی ہم نے یہ چیز نہیں کرنی. بالکل ان میں یہ آنیسٹی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہم قوم ہیں, امت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا لقب تھا صادق اور امین, اور جو کہ ہم صادق اور امین نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا جہاں مطلب تو ہم میں وہ نہیں ہے, تو باقی قوموں نے وہ چیزیں اڈاپٹ کی تو وہ دے آر سکسیزفل, دے آر رائزنگ, دے آر رولنگ اوور. بیسیکلی ہمارا ہی سسٹم جو ہے, ہماری ہی تعلیمات ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں. ویلفیئر ایک سسٹم جو ہمارا جو صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے ان کے کرنا, یہ باہر کے ملکوں میں یہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں لوگ سڑکوں پہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہماری اسمبلیز میں جو منسٹر, ایم پی اے, ایم این ایز آتے ہیں, جب ڈیموکریسی ہے, الیکشن ہوتے ہیں,
تو میرا خیال ہے کہ باہر جو ابراڈ ہے، یورپ ہے، وہ لوگ بہتر سے بہتر الیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بدتر سے بدتر الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے ریپ، کڈنیپنگ، چائلڈ ابیوزنگ، فیمیل ابیوزنگ، ایون رابریز آن روڈ، میل بھی فیس کرتے ہیں، مرڈرز بھی ہوتے ہیں. تو ریموٹ ایریاز کے لوگ یہ کرتے ہیں، تو کیا وہاں پہ ٹریک سسٹم ہونا چاہیے کوئی؟ دیکھیں بیسیکلی تو ایک ایجوکیشن ہی ہے جو کسی بندے کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لا سکتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ادھر تو ہمارے جو ہے اربن ایریاز جو ہیں ان میں جو ہے جو آفینسز جو ہیں یہ ہوتے ہیں. دیکھیں بات صرف یہ ہے ہائی لائٹ ہونے پہ. ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، مطلب ہمارا ڈپارٹمنٹ جاگتے تب ہیں جب کوئی سر پہ آ جائے. اس میں رورل ایریاز جو ہیں جرم وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے موسٹلی. لوگوں کی لا علمی کہہ لیں یا لوگ سمجھ لیں کہ جیسے وڈیرا سسٹم ہوتا ہے یا اس طرح کے مائٹ از رائٹ والا صاحب ہے، یا بڑی مچھلی جو ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات جہاں پہ اداروں کا حرکت میں آنے پہ ہوتا ہے نا، تو ہمارے واقعی ادارے پاکستان میں ایسی حرکت اسی وقت آتے ہیں جب انہیں اپنی پڑ جاتی ہے کہ جی اب ہمارے پہ ذمہ داری جو ہے وہ اس چیز کی آ جانی ہے. یہ اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہوا ہے، میرے خیال سے اس کو ایک لیسن کے طور پہ لینا چاہیے کہ اگر ایک جو ہے ایک شہر میں ایک موٹر وے ہے، اگر وہاں پہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو کتنے ایسے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہوں گے ہمارے رورل ایریاز میں جو رپورٹ نہیں ہوتے. ایڈوکیٹس کے ساتھ بھی کڈنیپنگ، مطلب ہم تو ایک یونیفارم میں ہوتے ہیں، تو اگر ہم لوگ سیکیور نہیں ہیں تو پاکستان کا عام سٹیزن تو بالکل بھی سیکیور نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی قانون ساز اسمبلی یا لا منسٹر کو کوئی لا، کوئی امینڈمنٹس کوئی پریزنٹ کی ہیں آپ نے؟ جی ہم نے امینڈمنٹس جو ہیں وہ کچھ ڈرافٹنگ کے پروسیس میں ہیں. ہم لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو لا ہے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ آئے. ہم لوگ بینگ اے کمیونٹی، ہم لوگ آئی تھنک وی آلویز ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. عام لوگوں سے ہم لوگ جو ہے ایک اسٹیپ اہیڈ ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا معاشرے میں چیز ہوتی ہے ہم لوگ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں ویری اوپنلی. اور میں بلکہ میرے جتنے بھی این جی اوز یا میں جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں اس میں موسٹ آف دیم آر لائرس، کہ جو اس میں ہیومن رائٹس دے آر ویری مچ ایکٹیو ایز فار ایز ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز آر کنسرنڈ. وہ لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. ہم لوگ بھی ایون کہ ہم لوگ پریس ریلیز ہو گیا یا کسی چیز کو پریکٹیکلی جو ہے اس چیز کو کرنا ہم لوگ کرتے ہیں. وی ڈو آور میکسیمم ان دیٹ. یس آف کورس کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. ملک کو کسی وقت بھی ضرورت ہو تو ایڈوکیٹ ساتھ ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم ہر ایسے مجرم کے خلاف ہیں اور ایسے ہر مطلب مظلوم کے ساتھ ہیں. تو ناگرا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ الیکٹ ہوئے ہیں آپ ایز وائس پریزیڈنٹ، آپ کو کیا موٹیویشن تھی، کیا انسپریشن تھی جو آپ نے اپنے یہ جرنی میں دیکھا کہ میں اگر الیکٹ ہو جاؤں تو میں ایسے سروس کروں، سروسز پرووائڈ کروں ایڈوکیٹس کو؟ تو کیا آپ کا گول تھا؟ اوبویسلی جب سے 2001 میں فیلڈ میں انٹر ہوئے، فرسٹلی جو ینگ لائرس کی پالیٹکس تھی وہ ILF کی، اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے. شروع سے لے کے ابھی تک ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ لائرس کے بینیفٹ کے لیے جو چیز کر سکیں وہ لازمی جو ہے وہ کرنی چاہیے. میرا خیر یہ ایک موٹو ان چیزوں کے لحاظ سے ہے. دوسرا اس میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹس ہوتی ہیں نا جی، یہ آنر کی سیٹس ہوتی ہیں. یہ پروفٹ کی سیٹس جو ہیں وہ نہیں سمجھنی چاہیے. ہم پہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اتنا ٹرسٹ کرتی ہے، پیار کرتی ہے. ہم لوگ اگر انہوں نے ہمیں اللہ کے بعد وہ ہیں جنہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور ہمیں جو ہے وہ کیبنٹ میں بٹھایا ہے، تو ہماری میکسیمم یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ہمارے جو ہے ممبر کو کوئی بھی پرابلم ہو، ہم اس کو جو ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے سورٹ آؤٹ ہو. مثال آپ کو ایک دے رہا ہوں کہ یہ اب ہم لوگ کرونا سے جو ہے ابھی بھی گزر رہے ہیں. تو جب یہ شروع ہوا نا جی، تو اس وقت ہمارے کافی وکلا کو، کیونکہ کورٹ ورک جو تھا وہ بالکل رک گیا تھا. ہمارے وکلا ہمارے پاس آتے تھے کہ جی ہمیں فائنینشیل، اوبویسلی ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ 70 to 80% ہمارے وکلا وہ ہیں جو ڈیلی بیس پہ اپنا یہاں سے بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ارینج کر کے لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے طور پہ پرائیویٹ فنڈنگ کر کے، دوستوں میں کنٹریبیوشنز کر کے، پوری کیبنٹ نے، ہمارے بار کے سینئر ممبرز نے، ہم نے دوستوں میں وہ جو ہے کنٹریبیوشنز جو ہیں ہم نے ان میں ڈسٹریبیوٹ کی. اس کے بعد ہم نے اپنے کیبنٹ نے اپنے اون پہ ریٹ لاہور ہائی کورٹ میں کی.
وہاں سے بھی جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے پھر ہمیں فنڈز جو دیے وہ بھی ہم نے اپنے جو ہے ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ کیے، اینڈ دیٹ واز آل ٹرانسپیرنٹ، کہ ہم نے وی ہیو اے ریکارڈ آف ایوری سنگل انڈیویجول کہ جس کو ہم نے دیے ہیں یا جتنی اماؤنٹ ہمیں ملی تھی ہم نے اتنی ڈسٹریبیوٹ کی ہے، کہ کل کو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یار آپ نے شاید اس میں سے کچھ یہ چیز کر لی ہے یا آپ لوگوں نے صحیح طرح سے چیزیں ڈسٹریبیوٹ نہیں کی۔ باقی جو اماؤنٹ تھی وہ ایز پر دا ڈائریکشن آف دا کورٹ وہ پنجاب بار کونسل کو چلی گئی تھی۔ ناگرا صاحب، یہ جب آپ لوگ کوئی پاکستان میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، جیسے آج کل تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے یہ ابھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کوئی انسیڈنٹ اس میں فیمیلز پروٹیسٹ کر رہی ہیں، مطلب لیکن اس میں ہر جو پڑھا لکھا شعور رکھنے والا انسان ہے وہ انسیکیور ہو گیا ہے، مطلب بچے بھی، میل فیمیل ہر ایج کے سب انسیکیور ہے۔ تو کیا مطلب لاہور بار، پنجاب بار یا آل پاکستان بارز اس پہ اکٹھے ہو کے کوئی آپس میں کوئی طے کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس میں لا چینجز آنی چاہیے؟ دیکھیں، وومن پروٹیکشن بلز یا وومن سے ریلیٹڈ جو ہے ایز اسپیسیفکلی ٹو دا وومن کہ وہ آلریڈی موجود ہیں، بات پھر وہاں پہ آئی تھی امپلیمنٹیشن پہ۔ ہم لوگ اس چیز کو پروٹیسٹ کرتے بھی رہتے ہیں، آگے اللہ نہ کرے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ہوں یا جو بھی ہے، ہم لوگ اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ مشینری جو ہے یا کورٹس کے تھرو ہم ان کو پش کرتے ہیں گورنمنٹ مشینری کو کہ یار اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے لاز بنے ہوئے ہیں۔ عورتیں ہیں جو اس کو فیس کرتی ہیں، جن کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے، وہ ساری عمر اپنی فیملی کو کیسے فیس کرتی ہوں گی؟ ان کے میریٹل سٹیٹس کیا ہوتا ہوگا؟ ان کی اپنی جو فیملی ہوتی ہے اس میں اس کا سٹیٹس، جیسے بچوں کے سامنے یہ ہوا، میرا نہیں خیال کہ وہ بچے کل کو ایک یوزفل سٹیزن ہو سکے، ہیلپ فل سٹیزن فار سوسائٹی، دے ول بیکم ایز سائیکو، وہ ریونج میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک سائیکی انسان کی چینج ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی، اور پاکستان میں یہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ۔ یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے جی۔ میں اسپیشل ود ریگارڈ ٹو دا چلڈرن، میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بچے واقعی سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹربڈ ہوں گے، کیونکہ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ انہوں نے وٹنس کیا ہے، اگر باہر کے معاشرے میں ہو تو ابھی تک تو ان کو جو ٹریٹمنٹ جو ہے پراپر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ان کی سٹارٹ جو ہے وہ ہو جانی تھی، کہ یہاں ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی ایک بننا چاہیے، ایک ادارہ بننا چاہیے جو کہ اس طرح کے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ ان کو کہہ لیں کہ مینٹلی انہیں یا سائیکولوجیکلی انہیں سٹیبل رکھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ورک کرے ان کے لیے، اور اسپیشلی جو بچے جو اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان بچوں نے آگے بڑے ہونا ہوتا ہے، تو ان کو کم از کم جتنی جلدی وہ ان چیزوں سے باہر لے آئیں گے سائیکولوجیکلی، تاکہ وہ ان کی آنے والی زندگی پہ جو ہے وہ اور ہم لوگ اثر پاکستانی کتنے گریڈ فل ہیں نا، جیسے آپ اور میں اس وقت یونیفارم میں بیٹھے ہیں، ہم چند لوگوں کا نام لینا بھی چاہیں، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی چاہیں تو ہم فیلئر ہیں، کیونکہ ہم یونیفارم میں ہیں، ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا سسٹم تبھی چینج ہوگا جب ہم اس کے اگینسٹ اس کی پالیسیوں سے کرٹیسائز کریں گے، ان کو ڈسفیور کریں گے، تو ہم کیوں نہیں ہم بولتے؟ ہم لوگ اس میں اپنی پرسنل بتاؤں، if I don't like anything I'm very blunt into it، میں اس میں کوئی چیز بری لگ رہی ہے اس میں بولیں گے، لیکن ہمارا بطور ادارہ ہم بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ کیوں کرتے ہیں کمپرومائز؟ نہیں کرنا چاہیے کمپرومائز ہم جو ہے۔ رزق سے ڈرتے ہیں کہ ہماری جاب چلی جائے گی، ہم سسپینڈ ہو جائیں گے، ہم ایٹ لیسٹ سچ سے بھاگتے ہیں، سچ سے بھاگتے ہیں، ہم سچ سے بھاگتے ہیں، ہم وہ فیس نہیں کرتے۔ ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ بٹرنگ جو ہے انہیں کریں، تو آپ نے کبھی فیل کیا کہ آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے ایز وائس پریزیڈنٹ؟ آپ کو جنہوں نے آپ کے جو ووٹرز ہیں آپ کے پاس آئے ہوں، آبویسلی کوئی سلپ لینے، کوئی ایسا چھوٹا موٹا تو چلتا ہے۔ وہ جی ہمارا وہ جو ہے وہ دوست ہمارا، کیونکہ بھائی ہیں سارے، ہم لوگ اکوموڈیٹ اپنی ذات کی حد تک کہ جہاں پہ ادارے کی انٹیگریٹی کمپرومائز نہیں ہوتی یا کسی کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج نہیں ہوتی، اس حد میں گئے بغیر ہم لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ آپ کچھ ایسا بتائیے کہ جو آپ کرنا چاہتے تھے ایز وائس پریزیڈنٹ فار دا بار، اور کچھ ایسا آپ سوچتے ہیں کہ میں کر جاؤں، کیا آپ نیکسٹ ٹائم نہ بھی الیکشن میں آئے یا کنٹیسٹ نہ کریں، لیکن آپ کا ایک ہسٹری میں نام ہو کہ یہ
ناگرا صاحب کر کے میں ایکچولی میں اکیڈیمک بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, ساتھ اوبیسلی ملٹیپل جیورسڈکشن میں پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں. میرا مین الیکشن لڑنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایک پروفیشنلی جو ہے نا ڈیولپ جو ہوتے ہیں ہمارے اسپیشلی ینگسٹرز جو ہیں, تو وہ ان کے لیے ان کو گائیڈنس کا ہم لوگ ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں کہ وہ جو ہے پروفیشنلی ویل اکوپڈ ہوں. یہ تو ہماری آپ سے بہت پہلے سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ینگر لائرز ہیں ان کے لیے, جیسے کہ انٹرنیز کے لیے علیحدہ سے ان کی ایک انسٹیٹیوٹ ہو, اکیڈمی ہو جہاں پہ وہ ٹریننگ لیں, پھر ان کو بار کی طرف سے ہر مہینے میں 2-3 کیس دیے جائیں. پھر پینشن کے بارے میں کبھی سوچا کہ ایڈوکیٹس جب آپ کو پتہ ہے جو ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز جیسے میں پہلی بات کمپلیٹ کر لوں کہ ہم لوگ یہ کافی چیزیں کرنا چاہ رہے تھے. کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو گئی, یا میں ہماری لنڈن میں کافی دوستوں کی فرمز ہیں, دے ور ویری کین ٹو وزٹ پاکستان ڈیورنگ مائی ٹینیور, کہ جی آ کے یہاں پہ سیمینارز جو ہے وہ ارینج کریں, یا ہم اسپیکرز جو ہیں وہ انگلینڈ سے اسپیکرز آئیں اور وہ یہاں پہ آ کے لیکچرز وغیرہ دیں. لیکن یہ کرونا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن ناگرا صاحب اگر باہر سے آپ کے آئیں گے دوست, جو ہمارے یہ باہر سٹنگ ایریا ہے بار کا, لاہور ہائی کورٹ کا, اور جو پارکنگ کے ایشوز ہیں, اور جو رش ہے اتنا, ہائی کورٹ کا ڈیکورم ہونا چاہیے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ ایڈوکیٹس الاؤڈ ٹو ود 1 person, اس کا اتنا گیسٹ آ سکتا ہے. اب ارجنٹ میٹنگز اپنے آفیسز میں کریں, یہاں پہ رش کم ہو, اور مطلب میں آپ کو سمپل ایک چیز بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے, ہم لوگ ایک ڈیفرنٹ کلچر میں رہ رہے ہیں. میں پریکٹس کرتا ہوں نا جی انگلینڈ میں, وہاں چیزیں کیا ہوتی ہیں, میں نے کورٹ میں اس دن جانا جس دن میرا کیس لگا ہوا ہے, ادروائز میں نے نہیں جانا, ادروائز میں نے نہیں جانا. میں آئی ووڈ پریفر سیٹنگ ایٹ مائی آفس اینڈ ڈیلنگ ود مائی کلائنٹس. وہاں پہ بار روم کا کانسیپٹ وہی ہے کہ لا سوسائٹی ہے, ہم نے جانا ہے وہاں جا کے, ہم نے لائبریری ہے اگر ہم نے اویل کرنا ہے, یا ہم نے جو ہے وہاں پہ کیفیٹیریا وغیرہ ہے ہم نے وہاں کرنا ہے. کلائنٹس میٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے آفیسز میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, چاہے لنکنز ان ہو یا اس طرح والی ہو, ہم لوگ لائبریری اویل کرنے جاتے ہیں. یہاں پہ سسٹم ہمارا انٹائرلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کو کون بدلے گا؟ اس کو ہم نے ہی بدلنا ہے. یہ چیزیں اس وقت ٹھیک ہوتی ہیں جب ہم لوگ ایک کولیکٹیو اپروچ رکھتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے دنوں ہمارا یہ سگنلز کا ایشو جو ہے وہ جا رہا ہے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں پٹیشن ہم لوگوں نے فائل کی, اوکے جی ہمارے وکلا کو پرابلم ہو رہی ہے. ٹاور بھی ہائی کورٹ, یہ ٹرن روڈ پہ ٹاور بھی ایک لگ گیا, بٹ اسٹل جو ہے وہ وی ور فیسنگ پرابلم ود ریگارڈ ٹو دا سگنلز آف آور موبائلز. جو بھی ہیں ہمارا کلائنٹ سے رابطہ میں آتے تھے ہمارے دوست سارے ممبرز کہ جی ہمیں سگنلز وغیرہ جو پراپر نہیں آ رہے. ہم نے جو یہ ٹیلی کام کمپنیز ہیں 1-2 کے انجینئرز بلوائے, انہوں نے ہمیں کہا جی کہ یہ ہمارے کچھ وکلا نے ایمپلیفائز لگائے ہوئے ہیں جو کہ سگنلز کو جو ہے نا وہ کیچ کر رہے ہیں زیادہ, اور اس وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. انہوں نے ہمیں لسٹ بھی دی ایون کہ جی یہ ہمارے صاحبان ہیں. میں نے پراپرلی میں نے انہیں کال کی. مجھے سب سے پہلا یہ جواب آتا تھا جی ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے ہی اگینسٹ آ گئے ہیں. بات ہمیں اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل کرنے کی ہے. لیکن میں نے ریکویسٹ ہی کی, میں نے کہا جی ہم انڈیویجول نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے کمیونٹی. میں نے بتایا جی اگر آپ کے آفس میں موبائل کے سگنل نہیں صحیح آئیں گے بعد میں, پھر میں اس چیز کا جو ہے نا دیندار ہوں. ابھی وقتی طور پہ ان ایمپلیفائرز کو ہٹائیں. میں وہی بات ہے, ہم لوگوں کو کلیکٹیولی چیزیں دیکھنی ہے, ہر بار ممبر کو انڈیویجولی دیکھنا ہے. ایسا کیوں نہیں, سارے کینڈیڈیٹس ایسے کیوں نہیں الیکٹ کرتے جن کی ایک سوچ ہو, ایک کلیکٹیو انہوں نے کام کرتے دیکھا ہو؟ میں ایک چیز کہوں گا, جب تک ہم ایک قوم نہیں نہ بنتے تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. جب تک ہم لوگ اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کو کلیکٹیو انٹرسٹ پہ پرائرٹی دیتے رہیں گے تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری کنٹری آتی ہے. اگر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. ہر بندے کو اپنی جگہ پہ رہ کے اپنے آپ کو اگر وہ بہتر کر لے تو میرے خیال سے ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. ہم مطلب سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پاکستانی شہریوں کی جان و مال عزت کی حفاظت فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ بینگ اے گیسٹ آن جسٹ ون ٹی وی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی بات کے سلسلے میں. جی ویورز, آپ نے دیکھا وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ان کے ساری ڈسکشن سے ہم نے جو کنکلوژن لیا وہ یہی ہے
کہ ہمارے ہاں اور باہر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. صرف جو لوگوں کو ڈر خوف ہے وہ پنشمنٹ کا ہے. وہاں پہ رول آف لا ہے, یہاں پہ اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے. ہم کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملیں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, نئی سوچ کے ساتھ. جو پاکستان میں ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین.